علامہ اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے، کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ اقبال نے لکھا ہے، اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے، کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے۔ معمار نے مستری نے مسجد بنائی، بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ غصے سے کاٹ ڈالا، پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا۔ وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ پوچھ سکتا ہوں؟ تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کانپنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کانپنے لگا۔ میں نے کہا سوالی تو بات کا کہانی، پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ تو قاضی کہتا ہے میری آنکھیں برس پڑی۔ میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا وارث ہے، قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا، جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے، میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا، معاذ اللہ، تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے کرسی پہ، اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں میں مصطفیٰ کا۔ پھر دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے، اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا؟ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراً بادشاہ کو بلایا جائے۔ ہندوستان کا فرما روا پیغام گیا تو کانپتا ہوا آیا، قاضی نے سامنے کھڑا کیا، ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی معمار مستری کام کرنے والا۔ تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا، اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں، اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں، اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا، یہ تو نے کیا حرکت کی؟ بادشاہ کی گردن جھک گئی۔ قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جاؤ اور اس کا بازو کاٹ دو، اس کا بازو کاٹ دو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں جہاں کانپ رہا تھا سارا کچھ وہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ قاضی کہنے لگا اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں۔ بندہ ہو صاحب ہو محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، لے جاؤ کاٹو اس کا بازو۔ اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ کو تو بادشاہ نے گردن جھکائی۔ وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے، اب کیا ہوا؟ تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا، غلطی ہو گئی تھی، بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا، وہ جو تیرا ہاتھ کاٹا ہے وہ تکبر سے کٹ گیا ہے، اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے، حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے، یہاں سزا لوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا، مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے، محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا، کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا، کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے۔ حضرت جناب سیدنا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں، ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی، ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن۔ بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دیں۔ قریب آئے، کیا بات ہے؟ کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں، ایک عزت ہی ہے۔ جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے؟ بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے تو جا
اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا، جیسے ہی وہ تیرے گھر آئے فوراً پہنچ جانا، آ کے اطلاع دینا۔ رات کا سناٹا، وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی، بادشاہ ذرا جلدی کر غریب کی عزت لٹ نہ جائے، ذرا جلدی نکل، دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ خود اٹھے، تلوار پکڑی، گھر میں گئے، دیا جل رہا تھا، دیا بجھایا۔ اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہ میں زرق برق نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر کے گردن دور گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا، کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ، دیا تو جلاؤ، پانی لایا گیا، کہا روٹی تو لاؤ۔ خشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے، 1 گلاس پانی کا، 2 گلاس پانی کے، 4 گلاس پانی، 2 جگ بادشاہ پانی کے پی گیا۔ اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی، دیا کیوں بجھایا ہے، سجدہ کیوں کیا ہے، پانی کیوں مانگا ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا، تو چھوڑ۔ کہنے لگی ذرا بتا تو صحیح، تجھے واسطہ اس رسول کا جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے، بتا تو صحیح۔ تو بادشاہ کہنے لگا ایک ہی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھر آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور اکلوتا بیٹا ہے۔ تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا، آج چراغ بجھایا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آ جائے۔ یہ انصاف ہے، یہ بے انصاف ہوتا ہے۔ یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، دھڑکن نہیں ہوتی، یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی، اس لیے دیا بجھایا تھا۔ اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ کر کے سلطان محمود غزنوی کہنے لگے پانی پیا ہے، اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے۔ محمود غزنوی نے پیر باہر رکھا، 4 بیٹیاں جوان، ایک اماں دوڑی ہوئی آئی اور قدموں میں بیٹھی، کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا ابو بکر، میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں، عمر عثمان و علی کو تو میں نے نہیں دیکھا، فاطمہ زہرا کے باپ کی کیفیت کیسی تھی، پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی، تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو کلمہ پڑھا، ہم 5 ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے۔ غریبوں نہ آزماؤ بار بار چہرے بدل کے ظالموں کو، دعا کرو رمضان کی سہانی صبح میں اے اللہ تمہیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما، اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما، کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے، ہمیں وہ دے جس کے لبوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو، کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو، جو عثمان غنی کی حیا، عمر فاروق کی عدالت کا وارث ہو، جو ابو بکر صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو۔ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پرواہ نہ کرنا، پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے، پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، شاہ غسان نے۔ آج تو مکے اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے، اب تو پیکج ہوتے ہیں حج کا، ایک وی آئی پی، ایک وی آئی پی، ایک عام، ایک اکانومی، اب تو وہاں بھی پیکج ہیں، اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، غسان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا، لمبا جبہ پہن کے طواف کعبہ کر رہا تھا،
غریب کا پیر جبے پہ آ گیا، غریب کا، مجبور کا، غلام کا۔ بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا، اور حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا میں رسوا ہو گیا اور سرے طواف رسوا ہو گیا۔ اے عمر، اللہ کے گھر آ کے بھی میری رسوائی ہوئی۔ حضرت عمر نے غسان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے، اسے راضی کر یا بدلہ دے۔ کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، یہ حضور کا دین ہے، یہ نافذ ہوگا، یہ امیر غریب کے لیے علیحدہ علیحدہ نہیں، اسے بدلہ دے، یہ تجھے تھپڑ مارے گا، تجھے کھانا پڑے گا۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں، پھر میں عمر ہوں، پھر میں تجھ سے کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، میں کرواؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے پاس، یا اسے راضی کر لے یا سویرے اسی طرح طواف ہوگا، اسی طرح مجمع ہوگا، اور طواف کی اس جگہ جہاں تو نے تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا، اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے، تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا، مار کھانی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے اسے یہ کہا، ایک رات سوچنے کا وقت لیا، اس نے راتوں رات سامان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا، عیسائی ہو گیا۔ ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے، مال خزانہ میں کتنا نفع آتا، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ، نہ مال چاہیے، نہ زیادہ تعداد چاہیے، نہ بادشاہ چاہیے، ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے، ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ رسول اللہ کے دین کی حد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں۔ جب آپ کو واضح قرآن کی آیت مل جائے، جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے، پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے کو نہ ڈالیں، تھوپے نہ، پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے، میں نے فلاں چیز بچانی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ ہے، میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو، ہر تعلق توڑ دو، اپنا آپ بھی ٹوٹتا ہے تو توڑ دو، لیکن دیکھنا کہیں رب رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے۔ یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ دین اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہیں ان کو کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مامون غزنوی کا زمانہ تھا تو چوری بڑی عام ہو گئی، بڑے بندے دوڑائے، سارے ایس ایچ او علاقے کے، ہر تھانے کا جناب انہوں نے ذمہ دار ان کو ایکٹیو کیا، کہا سارے چست ہو جاؤ، چور ڈھونڈو، لیکن چور پکڑے نہیں جاتے۔ محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ میں خود ڈھونڈوں گا، لیکن چور وہ ڈھونڈے گا جو خود چور نہ ہوگا۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہو۔ حال بڑا عجیب ہے نا۔ محمود غزنوی نے نقاب ڈال لیا اور چور سارے بتاتے تھے کہ چور بھی 4 ہیں، 5 نہیں 4 چور ہیں، پکڑے نہیں جاتے۔ مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے نقاب ڈالا، کئی راتیں گھومتے گھومتے ایک رات دیکھ لیا کہ 4 بندے نکر پہ کھڑے ہیں۔ اب وہ جب محمود غزنوی کی نظر پڑی نا ان 4 چوروں پہ، نقاب اوڑا ہوا تھا تو وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے۔ اب تو چور دوڑتے نہیں نا، اس لیے کہ اب چور نہیں ڈکیت ہیں، اب دوڑتے نہیں، پسٹل دکھاتے ہیں، بندوق نکالتے، اب نہیں دوڑتے۔ اب تو بھائی وہ دوڑتا ہے جس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا سارا کچھ لے جا میری جان چھوڑ۔ اب بندہ دوڑتا ہے جو چور کے پیچھے لگتا ہے، چور نہیں دوڑتا۔ وہ 4 دوڑنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا نہ دوڑو، انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ہوں۔ کیا کہا؟ انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، نہ دوڑو۔ انہوں نے سمجھا شاید چور ہے، زوم آنا بات کی نا جس کے 2 معنی نکلتے تھے۔ کہنے لگے انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہوں۔ انہوں نے سمجھا شاید چور ہے، لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے کہا نا حبیب کہہ دے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، کہہ دو۔ لوگ سمجھنے لگے شاید ہماری طرح ہی ہے۔ لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا۔ وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے۔ مزمل اور محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے، وہ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں۔
انہوں نے کہا چلو طاق ہو گئے، بلا لیا، قریب بٹھایا، کہنے لگے یار تو بڑا بہادر چور ہے، اکیلے ہی چوریاں کرتا ہے۔ محمود کوئی جواب نہیں دیتے، ایک ہی لفظ ہے بس، میں تمہاری طرح ہوں، ایک ہی لفظ ہے۔ کہنے لگا یار بات دیکھ لو، دلیری جسے اللہ دے دے۔ انہوں نے کہا یار ہم 4 چور ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم نے چوریوں کا حد کر دی ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی جیسا عادل، منصف، متقی بادشاہ، اور چور پکڑے نہ جائیں تو پھر چوروں میں کوئی کمال ہی ہے نا۔ محمود غزنوی کہنے لگے یار ویسے وہ کمال بتاؤ تو صحیح ہے کیا تمہارا، اپنا کمال ہاں تو بتاؤ تو صحیح۔ ایک بندہ کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ جانور بولے تو میں بتا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، جانور بولے نہ، کتا بھونکے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے، گدھا بولے، گھوڑا بولے، مجھے پتا چل جاتا۔ ایک چور کہنے لگا کیا بات ہے بھائی تمہاری؟ دوسرے سے کہا بھی تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ دیوار جتنی مرضی اونچی ہو، ہاتھ ڈالنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، پیر رکھنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا، جتنی مرضی اونچی ہو۔ تو کیا بات ہے؟ تیسرے سے پوچھا تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کدھر ہے، خزانہ کدھر ہے، مال کدھر ہے، سونگ کے۔ چوتھے سے پوچھا تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا جی جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھوں۔ محمود غزنوی کہنے لگے خوبیاں تو ساری چوروں والی ہیں، بندوں والی خوبی کوئی بھی نہیں تمہارے اندر، ساری چوروں والی۔ وہ کہنے لگے یار ہماری خوبیاں پوچھنی ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے؟ تو محمود غزنوی کہنے لگا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو آزاد ہو جاتا ہے، پھانسی لگنے لگے تو میری داڑھی ہلتی ہے تو بندہ آزاد ہوتا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب محمود غزنوی نے کیا کہا، نباشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، اور میں نے پیچھے دلیل یہ پیش کی کہ پیر جب تک اندر رہے گا نہیں نا، مرید کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک مرید کو سفر پہ ضرور لے کے جاؤ، تمہیں پتہ چلے اس کے اندر نقص کیا کیا ہے، عیب کیا ہے، اس کا عیب ڈھونڈو، پھر اس عیب کے مطابق اس سے بات کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میرا عیب، میرے عیب ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ گفتگو ایسی کرو کہ اس پر خود بخود اثر ہو کہ یار میری غلطی ہے، پہلے پتہ کر لو۔ یہ کامل شیخ کی علامت ہے کہ بغیر بتائے اصلاح کرے۔ اچھا وہ چاروں محمود غزنوی سے کہنے لگے کہ تو بھی آ گیا، اب چوری کو بڑی ہونی چاہیے نا۔ تو محمود غزنوی کہنے لگا یار چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے میں بھی تھک گیا ہوں، تم بھی تھک گئے ہو، کوئی بڑا ہی ہاتھ نہ مارے۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگا اس طرح کرتے ہیں، محمود غزنوی کا گھر لوٹتے ہیں۔ بادشاہ کا گھر کو موٹا خزانہ تو آتا ہے گا نا، وہ بڑا ہی کام کرتے ہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا یار تو بڑا ہی دلیر چور ہے، پہلے دن ہی تو بڑے لمبے ہاتھ۔ اس نے کہا یار ایک چوری کرو کہ 2-4 سال آرام سے گزرے تو صحیح۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، پہنچے۔ جب محمود غزنوی کے دروازے پہ پہنچے نا تو کتا بھونکنے لگا۔ وہ جو کہتا تھا نا کہ میں پہچان لیتا ہوں جانور بولے، وہ کہنے لگا کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بادشاہ بھی ہے، کتا کہہ رہا ہے اندر کوئی بادشاہ ہے۔ تو باقی 3 کہنے لگے تو بندہ سیاڑا ہے پر آج تجھے غلطی لگ گئی، ہم تو سارے ایک طرح کے ہیں، آج تجھے غلطی لگ گئی ہے۔ چونکہ محمود نے کہا تھا نا باشر مثلکم، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کہا کہ تو بندہ تو سیاڑا ہے، پہلے صحیح گیس ٹھیک کرتا تھا لیکن آج۔ اس نے کہا یار مانو نہ مارو، کتا کہتا ہے کہ کوئی بادشاہ ہے بادشاہ۔ وہ چلا رہا ہے، کہنے لگے نہیں تو سجدہ صاف کر، تو غلطی پہ ہے، ہم تو سارے ایک طرح کے چور ہیں۔ کہتے چلو ٹھیک ہے نہ مانو۔ محمود غزنوی کا گھر، بادشاہ کا گھر، بڑے بڑے اونچے دروازے، آپ پرانے لکڑی کے دروازے بھی دیکھیں نا کئی پرانی عمارتوں کو، تو بڑے بڑے اونچے دروازے، بڑے بڑے اونچی دیواریں۔ وہ جو کہتا تھا نا چڑھ جاتا ہوں، وہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا دیوار پہ، رسا پھینکا، یہ چاروں بھی چڑھ گئے۔ اب محمود غزنوی اس کمرے تک لے گئے جس میں خزانہ تھا۔ وہ جو کہتا تھا نا سونگ کے بتاؤ، اسے کہا سونگو بھائی۔ اس نے سونگ کے کہا جی اس الماری میں پیسے ہیں، باقی ساری خالی ہے، تالے سارے الماری، اس میں پیسے ہیں۔ جناب وہ توڑا تالا، نکالے پیسے، پیسے نکلا، لے کے بھاگے، واپس اترے۔ جب پہنچے نا چوک میں جہاں وہ خزانہ بانٹنا تھا آپس میں، تو محمود غزنوی کہنے لگا بیوقوفو ابھی نہ بانٹو، تم نے کوئی معمولی گھر نہیں لوٹا، بادشاہ کا گھر لوٹا ہے۔ صبح پورے ملک کی پولیس
اس طرح گلیوں میں پھرے گی کہ حد ہو جائے گی، اور ایک سوئی بھی پکڑے گی تو پکڑے جائیں گے، اس کو دفن کر دو زمین میں خزانے کو۔ 2-4-5 مہینے کے بعد بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو نکال کے بانٹ لیں گے۔ اس طرح کرو، اپنا اپنا ڈریس دے دو اور دوڑ جاؤ گھروں کو۔ چاروں کا ڈریس لے لیا، وہ چلے گئے۔ اب جا کے دیا قاضی کو، کہا یہ 4 بندے ہیں، یہ ان کا ڈریس ہے، ان کو گرفتار کر لو۔ چاروں پکڑے گئے، جیل میں پہنچ گئے۔ اب وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یار 5واں کدھر ہے؟ وہ 5واں کدھر ہے؟ 4 پکڑے گئے ہیں، پھینٹی لگتی ہے تو کہتے ہیں جی چوریاں ہم نے کی ہیں، بادشاہ کی بھی کیا، پر ایک بندہ اور تھا، وہ ڈھونڈو کدھر ہے؟ ایک اور تھا۔ انہوں نے کہا وہ کوئی نہیں تھا، تم 4 ہی تھے، پھینٹی لگے گی، بڑی مار پڑی۔ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا، جج صاحب نے سزائے موت کا حکم دے دیا، سزائے موت کا حکم دے دیا جج صاحب نے۔ قاضی ہوتے تھے نا اس دور میں، آج ہم جج کہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ پھانسی لگا دو چاروں کو، بڑے مجرم ہیں، بڑا ستایا ہے۔ جب جس دن پھانسی لگنی تھی نا تو کوتوال کو محمود غزنوی نے پیغام بھیجا کہ جب یہ پھانسی لگنے لگے نا، لے کے جاؤ جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف، تو ایک دفعہ مجھے ملا لینا، ایک دفعہ مجھے ملا لینا۔ جب وہ لے کے آئے نا ان کو جیل سے پھانسی گھاٹ کی طرف، تو محمود غزنوی کے پاس پہنچے۔ وہ تو کہتا تھا نا جسے رات کے اندھیرے میں دیکھوں دن کے اجالے میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ جب سامنے آئے نا محمود غزنوی کے، کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگنے لگی ہے، ذرا داڑھی تو ہلا دو، مہربانی فرماؤ، ٹائم آ گیا ہے، پھانسی لگنے لگی ہے، مہربانی کرو داڑھی ہلا دو ورنہ مر جائیں گے۔ حضرت محمود غزنوی مسکرا پڑے، فرمایا بھائی آج کے بعد چوری کرو گے؟ انہوں نے کہا حضرت جی توبہ۔ فرمایا خدا کے بندے، اگر تیرے اندر صلاحیت ہے نا، صلاحیت کہ جانور بولے تو بتا دیتا ہے، فرمایا خدا کے بندے ایک بندہ دعائی دیتا رہا کہ بادشاہ ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے، تجھے مان لینا چاہیے تھا۔ لوگ دعائی دیتے ہیں یہ بندہ نیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پہنچ جانا چاہیے فیض لینے، آنا چاہیے۔ کیوں نہیں پہنچتا؟ کیوں اپنے حصے کی خیرات نہیں لیتا؟ کیوں آ کے تو تربیت حاصل نہیں کرتا؟ تو کہتا نا نا ہمارے جیسا ہی ہے، میں کیوں جاؤں، میں تو خود بڑا ہوں، تم مانتے ہی نہیں۔ محمود غزنوی نے کہا تیرے اندر اگر خوبی ہے نا، جانور کی بولی پہچان لیتا ہے، تو خدا کے بندے تو نکل، اللہ کی مخلوق کتنی تڑپ رہی ہے، جانور بولے تو بتایا کر کسی کو کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے۔ اور تو اگر چڑھ جاتا ہے نا جہاں مرضی، تو چل تجھے جہاد میں شامل کر لیتے ہیں، چل۔ اور فرمایا تو اگر سون کے بتا دیتا نا خزانہ کدھر ہے، تو چل اسلامی خدمات سر انجام دے۔ اور فرمایا تو اگر رات کو دیکھ لیتا ہے نا کہ جو رات کو جائے تو پہچان لیتا ہے، تو اپنی اس غلط صلاحیت کو صحیح استعمال کر، اس بری عادت کو صحیح رنگ میں ڈھال، اور میں تجھے تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ رات کو گھوما کر اور دیکھا کر کون کسی کو رات کے اندھیرے میں ستا رہا ہے، کون کسی کا گھر لوٹنے کے چکر میں۔ اب وہ قاضی صاحب کھڑے تھے، تو کہنے لگا حضرت جی نصیحتیں تو کر رہے ہو، داڑھی تو ہلاؤ نا، نصیحتیں تو کر رہے ہو، وہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ تو کرو، یہ تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ہمارے۔ تو وہ کوتوال کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگانی ہے؟ محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی، فرمایا نہیں لگانی۔ جب داڑھی ہلی ایک بار تو پھانسی سے آزاد ہو گئے۔ اب وہ چاروں کے چاروں، چونکہ محمود غزنوی باقاعدہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے رحمت اللہ، چاروں کو بیعت کیا، تربیت کی، خلافت دی۔ شارحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن گئے، چاروں کے چاروں ولی اللہ۔ پہلے اندر رہے تو صحیح، خامیاں ڈھونڈے تو صحیح، وقت تو گزارے، ساتھ ٹائم تو دے عوام کو، قوم کے ساتھ وقت تو گزارے۔ لیکن اگر پیر کا رشتہ صرف نذرانہ لینے کا ہے، پیر کا رشتہ صرف ہاتھ چومنے کا ہے، پیر کا رشتہ اگر صرف عرس پہ چندہ لینے کا ہے، تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ وہ تو مجرم ہے خدا رسول کا۔ پہلے اندر رہے، ساتھ وقت گزارے، اپنے مرید کو، سالک کو، دوست کو تربیت اس کی کرے، دیکھے عیب کیا ہے، غلطی کدھر کدھر ہے، پھر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اصلاح کرے، پھر اس کو سمجھائے بجھائے، اس کی اچھی تربیت کرے، اور پھر اس کو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا پابند کرے۔ اور جب کر لے تو پھر اسے کہے اب تیری ڈیوٹی ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اب تو خلیفہ ہے، آگے لوگوں کی تربیت کر۔